بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ میں اسحاق حسین SSP اسکردو اور ایکٹنگ DIG بلتستان ریجن آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک اہم پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک صحت مند معاشرہ ہی ترقی کر سکتا ہے جہاں کے لوگ صحت مند ہوں گے، صحت مند پروگرام میں حصہ لیں گے اور برے عادتوں سے اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں گے تو وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ کچھ عرصے سے سامعین ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نشہ کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں یا کوئی ایسا پاؤڈر استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی صحت روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اسکردو پولیس نے اچھی خاصی مہم چلائی لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے۔ ہم نے لوگوں سے بات بھی کی، ہمارے کچھ دوستوں نے یہاں پہ منشیات کے حوالے سے ایک سیمینار بھی کیا، اس میں میڈیا پرسنل اسپیشلی پیش تھے، اس میں بھی گیا تھا، ہمارے جو وہ جو DIG صاحب تھے وہ بھی گئے تھے۔ تو اس میں انہوں نے جو بھی باتیں کی اس کو پریکٹیکلی طور پہ ہمارے مدرسوں میں، ہمارے مساجد میں، ہمارے امام بارگاہ میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے آنے والی نسل اس لعنت سے دور رہے اور اچھے اسٹوڈنٹ، اچھا نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لے لیں۔ تو اس حوالے سے اسکردو پولیس نے اسی سال تقریباً کوئی 17 مقدمات درج کیے جس میں بندے پکڑے گئے اور اس پہ کچھ زیادہ کوانٹٹی میں تھے، کچھ کم کوانٹٹی میں تھے۔ یہ ہمارے اسکردو میں مختلف تھانے ہیں۔ سٹی تھانے میں 5 مقدمات درج ہوئے ہیں، اس میں جو سیکشن لگا ہے ایک ہے 9B ہے جس میں 1000 گرام سے اوپر کا نارکوٹکس ہے۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ تھانے میں 3 مقدمات درج ہے، اس میں بھی چرس وغیرہ پکڑا گیا ہے اور یہ جو بندے ہیں ان کو حراست میں لے لیا ہے اور کورٹ کے اندر ان کے کیسز چل رہے ہیں۔ ایئرپورٹ تھانے میں بلکہ 3 نہیں 5 FIR درج ہو گئے ہیں اور باقی جو 16 مقدمات کچورا میں درج ہو گئے ہیں۔ کچورا ہمارا انٹری پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم سختی سے چیکنگ کرتے تاکہ جو بھی غیر قانونی طور سے جو بھی چیزیں انٹر ہوتی اس کو اوپر ہم چیک کر لیں۔ یہ سارا کا سارا چرس ہے، یہ باہر سے آتا ہے، اس میں باہر کے لوگ بھی ملوث ہیں اور زیادہ تر اسکردو کے لوگ بھی ملوث ہیں جو کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو آتا ہے KPK سے چرس، لیکن بیچنے والے KPK سے ہوتے اور خریدنے والے اور یہاں پہ سپلائر ہوتا وہ عموماً بلتستان کا ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں اور آئندہ کے لیے بھی میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ منشیات استعمال کرنے والا اور فروخت کرنے والا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جا سکتا، آپ مجھ سے بالمشافہ مل سکتے ہیں۔ باقی اس کی سزا کڑی سی کڑی ہے اور جو بندہ 1000 گرام سے اوپر چرس بیچتا ہے تو اس کی سزا عمر بھر قید ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنوں کو محفوظ رکھیں اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں۔ اگر یہی 17 مقدمات والے منشیات اگر ہمارے معاشرے میں استعمال ہوں تو بہت سارے اسکول کے بچے، بہت سارے نوجوان، بہت سارے افراد اس مرض میں مبتلا ہوں گے، جس سے نہ صرف ان کی صحت ہی خراب کیوں نہ ہو جائے بلکہ ان کے معاشی طور پہ وہ دیوالیہ بن جائیں گے۔ تو لہٰذا میں خصوصاً نوجوان نسل، خصوصاً طالب علموں سے ملتمس ہوں کہ وہ ایسے ایکٹیویٹی سے اجتناب کر لیں گے اور اپنا آپ کو قومی دائرے میں لا کے اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں دلچسپی لے لے، سپورٹس میں دلچسپی لے لے اور بھی علاقے کے اندر اچھے کام ہوتے ان میں دلچسپی لے لے۔ اگر آپ منشیات استعمال کر لیں گے تو آپ کا صحت گر جائے گا،
اور آپ بیمار ہو جائیں گے. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اس سے پیار کرنا سیکھے، ہمیشہ اپنوں کے پاس رہے. دوسرا پیغام میں تمام والدین کو یہ دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھے. والدین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا بچہ کس صحبت میں ہے، کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے. بچوں کو ڈائریکٹلی وکٹیمائز نہ کرے، بلکہ وہ جو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے ان کو اوپر ضرور نظر رکھے، تاکہ آپ کا بچہ کسی ایسے ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو جس سے آپ کو پچھتاوا ہو.